السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. اردو مزاح ایپیسوڈ نمبر 23 پارٹ 1. برمنگھم میں سورج آج کئی دنوں بعد طلوع ہوا تھا. چھٹی کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیروز گھر کے لان میں ہی بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا. برمنگھم کی تیز رفتار زندگی میں بھاگتے بھاگتے فیروز کے چہرے کی رونق دھوپ میں پھیلا ہوا کپڑے کی مانند اڑ گئی تھی. بگڑے معاشرے وہ مرض سے نامراد ہے جو انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتا ہے. صبح شام کام اور قرضوں کے بوجھ تلے دبے فیروز کو اپنی بیوی کے دماغ میں پکتی کھچڑی کی بھنک تک نہیں تھی. وہ ایک طرف تو فیروز سے ہی چوری چھپے پارٹ ٹائم ڈانسر بنی ہوئی تھی، جہاں اسے شرابی مردوں کو خوش کرنے کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے تھے، اور دوسری طرف فیروز کے سامنے وہ ایک نخریلی بیوی کا ڈرامہ کر رہی تھی جس کی ناک پر سستی چیز چڑھتی ہی نہیں تھی. کبیر چونکہ فیروز کا سب سے بڑا بزنس انویسٹر تھا، اس لیے کبیر کو فیروز کی طرف آنا جانا ایک معمول تھا. کبیر اور ماہا فیروز کے سامنے ہمیشہ ایک دوسرے سے انجان تھے، مگر ماہا کو پیسوں کی ہوس اور کبیر کو فائمہ سے شادی کا لالچ دونوں کو خفیہ ملنے پر مجبور کیے ہوئے تھا. دونوں کی میریڈ لائف کا قصہ اب صرف برائے نام تھا. ایسا کیا لکھا ہے اس اخبار میں فیروز جو تمہیں میرے آنے تک کی خبر نہ ہوئی؟ ماہا چائے لاتی طنزیہ سی انداز میں مخاطب ہوئی. میں سنڈے اسپیشل میں نفسیات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں سمجھ سکوں ایک عورت کی نفسیات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. کم آن فیروز، آج کل تم خود بہت نفسیاتی ہو گئے ہو. وہ زیر لب مسکراتے ہوئے چائے اس کی طرف بڑھا گئی. اگر تمہاری ہاں میں ہاں نہ ملانا نفسیاتی ہوتا ہے تو شاید میں نفسیاتی ہوں. بات میری ہاں میں ہاں ملانے کی نہیں ہے فیروز، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کون کون سے راستے ہیں. ہمارے پاس جو واحد راستہ ہے ہم اس پر ہی عمل کر رہے ہیں. ماہا، اب ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے صرف اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. مسٹر فیروز، کامیابی کا انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پیچھے جایا جاتا ہے. تو تم جس راستے کی بات کر رہی ہو اس راستے پر ہمیں کامیابی نہیں صرف قرضے ملیں گے، اور ہم کبھی اس کبیر کے قرضوں سے باہر نہیں آئیں گے. قرضے پر قرضہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کن کارناموں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. فیروز افسردہ ہوا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہر کچھ دن بعد کبیر سے قرضہ لینا پڑتا تھا. حقیقت تو یہ تھی جیسے ہی فیروز کبیر سے پیسے لے کر کمپنی میں لگاتا تھا، ایسے ہی ماہا کمپنی کے ڈاکومنٹس لیک کر کے کبیر کو دے دیتی تھی تاکہ فیروز کو دوبارہ کاروبار میں نقصان ہو اور وہ پھر دوبارہ کبیر سے قرضہ لے تاکہ وہ کبیر کے قرضوں کے تلے اتنا دب جائے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے ہر حد سے گزر جائے. مجھے نہیں پتا یہ کن کارناموں کی سزا ہے فیروز. یقین کرو جب تم مجھے کبیر سے ہنس کر بات کرنے اور اس کے سامنے تیار ہو کر جانے کا کہتے ہو تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگتی ہے. مجھے لگتا ہے میں ایک کال گرل بن گئی ہوں. کم آن یار، کچھ سوچ سمجھ کے بولا کرو. ماہا، فیروز اسے ٹوک گیا. اور تم کیا سمجھتی ہو مجھے اچھا لگتا ہوگا؟ میں مردوں کی فطرت جانتا ہوں. عورت کو دیکھ کر ان کی جیب بہت آسانی سے ڈھیلی ہو جاتی ہے. آخر تمہیں اس کے سامنے مسکرا کر ہی تو بات کرنی ہے. مسکرا کر؟ نظریں دیکھی ہیں تم نے اس کی؟ وہ جیب ڈھیلی یوں ہی کرتا ہے نہیں کرتا. وہ چڑچڑا کر بولی تھی. اچھا، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے؟ اب پلیز مجھے وہ فائمہ کی شادی کروا کر یہاں لانے والی بات شروع مت کر دینا. وہ انتہائی بکواس آئیڈیا ہے. جتنا بھی بکواس ہو، کم از کم میں تو مطمئن ہوں گی نا کہ مجھے کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا پڑ رہا. تم فائمہ کی شادی کسی انجان مرد سے کر کے کیسے مطمئن رہ سکتی ہو ماہا؟ ایک طرف تو تمہیں اس کبیر کی نظر پسند نہیں اور دوسری طرف تم اس کے ساتھ ہی فائمہ کی شادی کروانا چاہتی ہو. وہ اس کی بیوی ہوگی فیروز، مجھے اس سے کمپیئر مت کرو. اور ویسے بھی کبیر صرف ایک آپشن ہے. تمہیں اس کام کے لیے کوئی اور مناسب لڑکا ملتا ہے تو تم اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہو. ماہا جانتی تھی کہ فیروز کو یہاں کوئی بھی مناسب لڑکا نہیں ملے گا، اس لیے اس نے یہ سوچا سمجھا جملہ بولا.
فور گاڈ سیک ماہا، میں اپنا بزنس چھوڑ کر لڑکا ڈھونڈنے نہیں جا سکتا، اور فراڈ ہی ہوتا ہے۔ تم اگر UK سرکار کو دھوکہ دے کر فائمہ کو یہاں لانے کا سوچ رہی ہو تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا؟ عین ممکن ہے کہ وہ یہاں آ کر فائمہ کو طلاق دینے سے انکار کر دے، کہ پیسوں کا پتہ چلنے کے بعد وہ سب پیسے خود ہڑپ کر لے۔ اوہ گاڈ، یہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا فیروز، ہم جو بھی لڑکا ڈھونڈیں گے وہ بھی تو پیسہ دیکھ کر نیت بدل سکتا ہے۔ وہ حیران ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ماہا، کہ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ یار ویسے فیروز، تم کیوں نہیں فائمہ سے شادی کر لیتے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوچا سمجھا جملہ بول گئی۔ جو خدشہ فیروز نے بتایا تھا اس کے متعلق وہ پہلے ہی جانتی تھی، چنانچہ اس نے کبیر کو بھی ڈبل کراس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے کیا ماہا؟ وہ چھٹی آنکھوں کے ساتھ ماہا کو دیکھنے لگا۔ مطلب اس میں حرج ہی کیا ہے یار؟ ہم دونوں کو فائمہ کے لیے UK میں مکین ایک قابل اعتبار لڑکا ہی چاہیے نا، اور تم سے زیادہ قابل اعتبار کون ہو سکتا ہے؟ ایک رسمی سے نکاح ہی تو کرنا ہے فیروز، یہاں آ کر اسے طلاق دینا نا۔ میرے خیال سے تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ماہا۔ یار ذرا سوچو تو، جو ہم لڑکا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو آخر تم ہی کیوں نہیں؟ فائمہ کو جو پیسہ ملے وہ بھی محفوظ اور فائمہ بھی۔ بائی گاڈ، تمہیں اندازہ بھی ہے ایک وقت میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی؟ اب پلیز تم یہ مت کہہ دینا کہ میں اس سب کے لیے تمہیں طلاق دے دوں۔ تو دے دوں نا فیروز، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ بے تکلفی سے بول گئی۔ جس طرح نکاح فرضی سا ہوگا اس طرح طلاق بھی فرضی سی ہوگی۔ ہمیں صرف ڈیورس پیپرز کونسل میں جمع کروانے ہوں گے، اس کے بعد تم پاکستان جا کے فائمہ سے نکاح کرنا، اسے یہاں لانا اور طلاق دے دینا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ ماہا نے ساری رات جو پلاننگ کی تھی وہ فیروز کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ رات ہی فیصلہ کر گئی تھی وہ اپنی بہن کی شادی کبیر سے نہیں فیروز سے کروائے گی، تاکہ کل کو پیسہ دیکھ کر کبیر کی نیت بدلنے کا خدشہ نہ ہو۔ کتنا فضول سوچتی ہو تم، تمہیں سمجھ میں فوبیا ہو گیا ہے اور تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر ماہا ابھی بھی اس منصوبے پر پکی تھی۔ وائی مائی گاڈ، اتنی شاطر عورت! میں بھی کہوں کہ مسٹر خان جیسا مضبوط اعصاب کا شخص خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے کبیر۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر کہ اس نے فائمہ کی شادی مجھ سے کروانے کی بجائے اپنے شوہر کو اس کام کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب آئی کانٹ بلیو کہ کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ ہماری پلاننگ کا اس طرح بھوسا بنا دے گی۔ کبیر پریشانی سے اپنے ہینڈلر کو ماہا کے کارنامے بتا رہا تھا۔ کبیر خود فائمہ سے شادی کر کے ماہا سے بدلہ لینے کی پلاننگ فلاپ ہونے پر حیران تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میں اسے آج ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر اس نے فائمہ کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو میری کمپنی کسی صورت فائمہ کو وہ اسکالرشپ حاصل کرنے میں سپورٹ نہیں کرے گی۔ جب اسے پیسہ ہاتھ سے نکلتا نظر آیا تو وہ خود لائن پر آ جائے گی۔ نہیں، یہ غلطی مت کرنا کبیر، وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ کبیر کا ہینڈلر اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ اگر ہمارے ہاتھ فائمہ ہی نہ آئی تو ہمیں اس ساری محنت کا کیا فائدہ ہوا سر؟ دیکھو کبیر، اس نے یقیناً بہت مشکل سے اپنے شوہر کو راضی کیا ہوگا، اور اس سچویشن میں یا تو انسان بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے یا بہت نرم ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم ماہا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں تو وہ چڑچڑاہٹ کی وجہ سے اس سب سے دور بھاگ جائے گی، اور اس رقم کے لیے بہت زیادہ ترسی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ بار چالوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان تصور کر لیتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں، اس لیے ہمیں صرف سیف کھیلنا ہے۔ وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو۔ مگر اس صورت میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سر۔ فیروز فائمہ کو یہاں لا کر طلاق دے دے گا اور وہ دونوں فائمہ کا پیسہ ہڑپ کر جائیں گے، اور پیسہ آنے کے بعد ان کے رنگ گرگٹ کی سے بھی جلدی بدل جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہی بہترین موقع ہے اس چال باز عورت کو بلیک میل کرنے کا۔ نہیں کبیر،
جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ چور جتنا بھی شاطر ہو، چوری کے نشان کسی نہ کسی جگہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تم اسے مکمل فری ہینڈ دو اور دور سے بیٹھ کر صرف اس کی چالوں کو انجوائے کرو۔ جو حکم سر۔ کبیر پریشانی سے اپنے گنجے سر پر ہاتھ مارنے لگا تاکہ کچھ سمجھ سکے۔ فکر نہ کرو کبیر، گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ سمجھو ماہا کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.